ربیع الاول کا وہ بابرکت مہینہ جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ، اور ربیع الاول کا وہ مہینہ تھا جس میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ ساری کائنات میں ایک گونج تھی آپ کے آنے سے پہلے، پوری دنیا میں انتظار ہو رہا تھا آپ کے آنے کا، بشارتیں موجود تھیں، بڑے بڑے یہودی علماء، بڑے بڑے رہبان احبار وہ آپ کی آمد کے منتظر بیٹھے تھے، اور عرب میں ڈیرے جمائے بیٹھے تھے کہ آپ کی آمد کا وقت قریب ہے۔ تو اس لیے پوری دنیا میں انتظار ہو رہا تھا آمد مصطفیٰ کا۔ آپ کو اللہ نے ربیع الاول کا بابرکت مہینہ دیا، رمضان میں پیدا نہیں کیا کہ رمضان کی اپنی ایک برکت، لیلۃ القدر میں نہیں بنایا کہ اس کی اپنی ایک برکت۔ اگر آپ اس میں آتے تو لوگ کہتے کہ رمضان کی برکت سے آپ بابرکت، لیلۃ القدر کی برکت سے آپ بابرکت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ربیع الاول میں پیدا فرمایا کہ بتانا یہ ہے کہ وقت آپ کی برکت سے بابرکت ہوتا ہے، مہینہ آپ کے ساتھ جڑنے سے بابرکت ہوا، دن آپ کے ساتھ جڑنے سے بابرکت ہوا۔ آپ کو کسی برکت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ کی نسبت برکت ہے۔ وقت اگر آپ کی نسبت میں جڑا تو بابرکت بنا، مہینہ آپ کی نسبت میں جڑا تو بابرکت بنا، جو لمحہ آپ کی نسبت سے جڑا وہ بابرکت بنا، جو چیز آپ کی نسبت سے جڑی وہ بابرکت بنی، جو افراد آپ کے ساتھ جڑے وہ بابرکت بنے۔ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے سب سے بہترین زمانے میں پیدا کیا۔ جو وقت آپ کے ساتھ جڑا وہ کائنات کا سب سے بہترین وقت تھا۔ جو زمانہ، جو چیزیں، جو جگہیں، جو افراد، جو نسبتیں آپ کے ساتھ جڑتی چلی گئیں وہ سب بابرکت ہوتی چلی گئیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو رمضان میں پیدا نہیں کیا، لیلۃ القدر میں نہیں بنایا، آپ کو ربیع الاول میں بنایا۔ اور دوسری اس کی مناسبت ربیع الاول کا نام، ربیع الاول بہار کی پہلی بارش کو کہتے ہیں۔ ربیع الاول جب خزاں پتے جھاڑ دیں اور جب درخت ننگے ہو جائیں، جب خزاں کی وجہ سے پت جھڑ کا موسم آ جائے، اور جب ساری شاخوں پہ ہریالی دم توڑ جائیں، اور جب پوری فضا میں ہریالی ختم ہو جائے، پتے پیلے پڑ جائیں اور جھڑ جائیں، تو اس کے بعد جو بہار کا موسم آتا ہے اور زمانہ اپنی کروٹ لیتا ہے اور موسم تبدیل ہوتا ہے، اور اس تبدیلی کی پہلی بارش جو بہار کا پیغام لے کر آتی، جو ہریالی کا پیغام لے کر آتی، جو پہلی بارش سے پھول کھلتے ہیں، جس سے پتے ہرے ہوتے ہیں، جس سے درختوں میں جان آتی ہے، جس سے دوبارہ چمن بارونق بنے گا، جس سے دوبارہ زمین ہری بھری ہوگی، وہ پہلی بارش جو پیغام بہار لے کر آتی ہے، اس پہلی بارش کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ تو آپ سے پہلے خزاں تھی، یہ آپ کے ساتھ مناسبت، آپ کے سے پہلے خزاں، عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے کو 571 سال گزر گئے، 5.5 صدیاں گزر گئیں، آخری نبی دنیا سے جا چکے، ان کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہ آیا، تو پوری دنیا میں ایک جہالت کا دور تھا، اور پوری دنیا میں خزاں چھائی ہوئی، پوری دنیا میں ہریالی خزاں میں بدل گئی، اور حیا سوکھ گئی، تقوی خشک ہو چکا، اور ایمان خشک ہو چکا، ایمان کے چشمے خشک ہو گئے، اور پوری دنیا میں ایک خزاں کا موسم تھا۔ تو پھر آپ چونکہ بہار بن کر آ رہے تھے اور آپ دنیا کے لیے ہریالی کا پیغام لا رہے تھے، تو آپ چونکہ بہار تھے اس لیے آپ کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا اس کا نام بھی بہار، ربیع الاول پہلی بہار، اور آپ سے بہار کا آغاز ہو رہا تھا، اس لیے آپ کو اللہ نے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرمایا۔
12 ربیع الاول آپ کی پیدائش بھی عجب، 12 ربیع الاول اور صبح صادق، سورج کے ڈوبنے کا ٹائم نہیں، چڑھنے کا ٹائم، جب رات گزر جاتی، مغرب سے رات شروع ہوتی، پھر اندھیرا گھپ ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، آخر اپنے کمال کو پہنچتا ہے، اور جب رات اندھیری طاقتور اندھیرا چھا کر پھر دوبارہ روشنی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ چلتے 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 جب رات کا آخر آتا ہے اور اب سورج کے نکلنے کی امید بنتی ہے، تو اس وقت یہ سورج نکلنے سے کچھ لمحہ پہلے جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا بتانے کے لیے کہ رات کٹ گئی، دنیا کی رات کا سفر طے ہو چکا، اندھیروں کے مٹنے کا ٹائم آ چکا، سورج کے نکلنے کا وقت آ رہا ہے، اور دنیا کا سورج جب نکلے گا تو 7 کائنات کا سورج بھی نکلے گا۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ ایک ہمارا سورج آ رہا ہے، ایک دنیا کا سورج آ رہا ہے، دنیا کا سورج چمکے گا اور مغرب پر ڈوب جائے گا، اور ہمارا سورج چمکے گا اور قیامت تک نہ ڈوبے گا۔ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، ہمارا جو سورج آج چمکے گا یہ قیامت کے دن بھی نہ ڈوبے گا۔ ساری دنیا کے سورج چڑھے اور ڈوب گئے، نبوتیں آئیں اور ختم ہو گئیں، آپ کی نبوت آئے گی کبھی ختم نہ ہوگی، اس کے بعد صرف قیامت آئے گی۔ تو آپ کو اللہ نے ٹائم کون سا دیا؟ جب رات کٹتی ہے اور صبح کی نوید آتی ہے اور روشنی نمودار ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت اللہ نے آپ کو وجود عطا فرمایا کہ آپ بھی صبح کی نوید ہیں، اور آپ بھی خوشخبری ہیں نور کی، اور آپ بھی سارے جہان کے لیے روشنی کا پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورج نکلنے سے کچھ پہلے صبح صادق کا ٹائم کو اس وقت 22 اپریل 571 عیسوی کا کیلنڈر جب دیکھا جائے آج کے حساب سے، تو 22 اپریل کی صبح صادق 4:20 مکہ میں ہے، 4:20، تو کوئی 4:15 بجے کے قریب آپ دنیا میں تشریف لائیں۔ 22 اپریل گرمی کا موسم، 571 عیسوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 571 سال ہو، اور 11 تاریخ ماہ بشنس 3675 طوفان نوح، 11 یکم جیٹھ 3672 کل جگ، 2585 سن ابراہیمی، 20 تاریخ ماہ ہفتم اور 20 تاریخ ماہ نیسان 882 سن سکندری، اور یکم جیڑ 628 بکرمی شمسی سال، 22 اپریل 12 ربیع الاول اسلامی مہینوں میں، اور آپ اس صبح صادق کے وقت کوئی 4:15 بجے آپ دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ مکہ آپ کی جائے پیدائش، حرم کا پڑوس، ساری دنیا کا قبلہ، سارے انبیاء کا قبلہ اور ساری برکتوں کا منبع حرم، ساری دنیا جدھر سر جھکائے وہ ہے مکہ۔ آپ اس شہر میں تشریف لا رہے ہیں، چونکہ آپ عالمی نبی ہیں اور آپ ساری دنیا پر نبوت لے کر آ رہے ہیں، تو آپ کو اللہ نے حرم کی جگہ دی، چونکہ حرم بھی ساری دنیا کا قبلہ ہے۔ کوئی مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، پہاڑ میں ہو، آکاش میں ہو، دریا میں ہو، صحرا میں ہو، کوئی عرب میں ہو، کوئی عجم میں ہو، اس کی نماز نہیں، وہ قبلہ اس کا بیت اللہ ہے۔ کوئی مشرق کا ہو، کوئی مغرب کا ہو، رخ کرے گا بیت اللہ کی طرف۔ اسی بیت اللہ کے پڑوس میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرما کر اس مکہ میں اعلان کر دیا کہ جیسے بیت اللہ رخ ہے اللہ کی عبادت کا، ایسے زندگی کا رخ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زندگی کا قبلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ پیدا ہوئے عجب، آپ کی پیدائش سب سے عجب۔ اللہ نے کسی نبی کی پیدائش نہیں بتائی، کسی نبی کی پیدائش نہیں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بتائی، وہ ایک مجبوری تھی کہ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ ابن اللہ کا بیٹا ہے۔ اس پر اللہ نے عیسیٰ کا پیدا ہونا بتایا کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوری پیدائش کا واقعہ مریم کے ساتھ ذکر فرمایا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے بنے ہیں لیکن مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں۔
ایک عیسیٰ کی پیدائش اللہ نے بتائی، وہ ایک مجبوری تھی، ورنہ کسی نبی کی پیدائش محفوظ نہیں، اور آپ کا آنا دنیا میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ کس قوم میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تاریخ کا کوئی پتہ نہیں، کتاب وہاں ہے ہی نہیں، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی تعلیمی ادارہ، نہ کوئی درسگاہ، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی کالج، نہ کسی کو لکھنا آتا ہے، نہ کسی کو پڑھنا آتا ہے، اس معاشرے میں اللہ کے نبی پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ کی ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کر دی۔ جہاں کوئی تاریخ دان نہیں تھے، جہاں کوئی اوراق نہیں تھے، جہاں کوئی کتابیں نہیں تھیں، کوئی مکتبے نہیں تھے، اور پھر یتیم پیدا ہو رہے ہیں، یتیم پیدا ہو، غریب پیدا ہو، جس کے گھر میں باپ بھی نہ ہو، جس کے سر پہ باپ بھی نہ ہو، اس یتیم کو تاریخ کے صفوں میں کون جگہ دیتا ہے؟ شہزادوں کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں، مالداروں کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں، وڈیروں کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں، یتیم غریب کی تو اپنی بیچارے ماں کو تاریخ یاد نہیں ہوتی، باپ کو تاریخ سن پیدائش یاد نہیں ہوتا۔ غریب اور یتیم کی تاریخ کون محفوظ کرتا ہے؟ اللہ اپنے نبی کی محفوظ کر رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ پیدا ہوئے تو پوری دنیا میں انقلاب تھا، اسی ربیع الاول میں پوری دنیا میں ایک انقلاب آیا۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے تو ساری دنیا میں بشارتیں، مچھلیوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، خشکی کے جانوروں میں، جنگلات میں، فرشتوں میں، سب جگہ بشارتیں۔ قد آنا ابو القاسم میمونا مبارکہ، برکتوں والا ابو القاسم آنے والا ہے، برکتوں کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، رحمتوں کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، خوش ہو جاؤ کہ برکت آ رہی، خوش ہو جاؤ کہ رحمت آ رہی۔ یہ خوشخبریاں چل رہی۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو وزن نہیں تھا، درد نہیں تھا، تکلیف نہیں تھی، بوجھ بھی نہیں تھا، بالکل بوجھ نہیں تھا آپ کے پیٹ میں ہونے کا، اور کوئی بیماری، کوئی طبیعت کا خراب ہونا اماں آمنہ کے لیے نہیں تھا۔ پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ ولدت مختونا، ختنہ ہوا تھا، اور ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کی ناف کٹی ہوئی اور ختنہ ہوا، اور غسل ہو کر آپ تشریف لائیں، آپ کا غسل ہوا اور آپ کو ایسے جیسے سرما لگا ہوا اور غسل ہوا اور آپ پورے نہا دھو کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ آپ ایسے نہائے دھوئے، بدن پہ کوئی آلائش نہیں، بچے کو نہلوانا پڑتا ہے وہ نہیں تھا، آپ بالکل صاف ستھرے، پاک، خوشبودار، آپ کے وجود کے ساتھ خوشبوئیں آئیں، پورا کمرہ خوشبودار ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ نور نکلا، روشنی آئی، نور آیا، اور سارا کمرہ نور سے بھر گیا۔ یہ مکہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں انقلاب ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ یہاں ہو رہا تھا۔ 12 ربیع الاول کی رات شفا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا، وہ آپ کی دایا تھی، آپ کی دائی شفا، اور وہ حضرت آمنہ کے پاس ہیں، اور آپ دنیا میں تشریف لائے، ختنہ ہوا اور ناف کٹی اور نہائے دھوئے۔ پھر اس کے بعد جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو لٹایا گیا زمین پر، تو آپ نے ایک دم سے کروٹ لی، اور کروٹ لے کر آپ پورا بڑے آدمی کی طرح پورا آپ سجدے میں تشریف لے گئے۔ آتے ہی آپ نے سجدہ کیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے پہلا کام رونا، وہ روتا ہے، بچے کا پہلا کام رونا ہوتا ہے، جس سے زندگی کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ دنیا میں آ کے پہلا کام کرتا ہے رونا۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ رو نہیں رہے تھے، آپ پیدا ہوئے، آپ دنیا میں تشریف لائے، پہلا کام آپ نے کیا، آپ پورا سجدے میں تشریف لے۔ بتایا کہ دنیا پہلا کام 12 ربیع الاول سجدے سے زندگی کا آغاز کی، دنیا کی زندگانی کا آغاز سجدہ۔ پیغام دیا ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ سجدے کے بغیر نہ ہو، ایک سانس بھی سجدے کے بغیر نہیں۔ وہ دن نہیں جس میں سجدہ نہیں، وہ جبی نہیں جس میں سجدہ نہیں، وہ آدمی کہلانے کے قابل نہیں جس میں مالک کے آگے جھکنا نہیں، وہ بھی کوئی انسان ہے جس میں سجدہ نہیں۔ تو آپ نے پہلا کام کیا سجدہ، اور اس کے ساتھ آخری کام جوڑیں۔ 12 ربیع الاول ہے اور آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ کا آخری ٹائم چل رہا ہے، وہ بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور آپ کی 10-11 بجے کا وقت ہے، اور آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ملک الموت آ چکے ہیں، اور آپ
آخری ٹائم چل رہا ہے اور آپ کی زبان میں طاقت نہیں کہ آپ قوت سے بات کر سکیں. اما عائشہ کا سہارا تھا پیچھے اور آپ اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے, اور آپ کا آخری لفظ تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز پڑھتے رہنا, نماز کبھی نہ چھوڑ, اور اچھے اخلاق سے چلنا, اچھے اخلاق اپنانا. اور پھر آپ طاقت جب ختم ہو گئی, سانس گھٹنے لگا, تو ایک جملہ کہہ رہے تھے بار بار الصلاۃ 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 الصلاۃ, نماز 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 نماز. یہ کہتے کہتے آپ کی روح دنیا سے پرواز کر کے 12 ربیع الاول ابتدا سجدہ, 12 ربیع الاول زندگی کی انتہا سجدہ, آخری پیغام نماز, ابتدا نماز انتہا نماز. بتایا کہ زندگی کا کوئی لمحہ, کوئی دن, کوئی جبیں سجدے سے خالی نہ. نماز پیغام ہے 12 ربیع الاول کا. آپ نے سجدہ کیا, پھر آپ نے الٹے ہاتھ پر لیا تھوڑا سا سہارا, اور یہ شہادت کا انگلی اٹھائی دائیں ہاتھ سے, اور آپ نے ایسے آسمان کی طرف اٹھائی, اور اس انگلی سے ایسا نور نکلا کہ پوری دنیا نورانی ہو گئی. اشارہ دیا کہ سارے بتوں سے ایک اللہ کی طرف موڑنے آیا ہوں. سارے مخلوق کے رخ جہاں جہاں پھنسے ہیں, کوئی مال کا پجاری, کوئی اولاد کا پجاری, کوئی گاڑی کا پجاری, کوئی عہدے کا پجاری, کوئی سیاست کا پجاری, کوئی حکومت کا پجاری, کوئی بتوں کا پجاری, کوئی انسانوں کا پجاری, کوئی طاقت کا پجاری, کوئی پیسے کا پجاری, کوئی دینار درہم کا پجاری, کوئی کسی کا پجاری. لا الہ الا اللہ, میں سب کے رخ ایک اللہ کی طرف پھیرنے آیا. بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لے جانے کے لیے آیا. آپ نے پہلا اشارہ اور پیغام دیا لا الہ الا اللہ. یہ کام شروع ہوگا 40 سال کی عمر پر, لیکن اشارہ آج کر دیا ہے کہ ساری دنیا کو ایک اللہ کے سامنے جھکانے آ رہا. پیدائش پہ اشارہ دے دیا, سارا کمرہ نور سے بھرا جب آپ پیدا ہو رہے ہیں, اور ابھی آپ پیدا ہو رہے ہیں اور شیطان رو رہا ہے. شیطان 4 دفعہ رویا, اور ایسا رویا کہ ایسا کبھی نہ رویا. ایک رویا جب اللہ نے اس پہ لعنت کی, ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین, جب تجھ پہ لعنت قیامت تک, اس دن رویا. دوسرا رویا حین احبطا, جب اللہ نے زمین سے آسمان سے نکالا, جاؤ زمین پہ چلے جاؤ, جنت سے نکالا, آسمان سے نکالا, فاہبط منہا, نکل جاؤ. تیسرا رویا حین ولدت, جس دن میں پیدا ہوا اس دن شیطان رویا, اور ایسا رویا کہ کوئی نہ رویا. اور چوتھا رویا حین انزلت علی سورۃ الفاتحہ, جس دن اللہ نے مجھ پہ سورۃ الفاتحہ اتاری, اس دن شیطان ایسا رویا کہ کبھی نہ رویا. 4 دفعہ شیطان رویا. آج بھی رو رہا ہے کہ میں ساری دنیا کو جہنم لے جانے کے آیا تھا, اور اب داعی اعظم, جنت کی طرف بلانے والا, سب سے بڑا داعی, سب سے بڑا رہبر, سارے لوگوں کو بخشش کروانے والا, جس کی بات اللہ موڑے گا نہیں, جو گناہگاروں کو بھی لے جائے گا, جو زانیوں کا رہبر, جو اللہ کے نافرمانوں کو لے کر جائے گا. آپ نے فرمایا مالی امسک بحجزکم عن النار وانتم تفلتون من یدی, تم سارے جہنم کی طرف بھاگے جا رہے تھے, پھر میں آیا, میں نے تمہیں پیچھے سے پکڑا اور روکا کہ آگے جہنم میں مت جاؤ, میں تمہیں پیچھے سے پکڑ رہا ہوں, اور تمہیں ایسے بلا کے لے کے آ رہا ہوں, بلا کے لے کے آ رہا ہوں, اور جہنم کی راہ سے نکال کر جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں. تو شیطان رو رہا ہے کہ میری محنت پہ پانی پھیرنے والا آ گیا. پھر یہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تعارف کروانا تھا. یہ چونکہ تو کمرے میں ہو رہا ہے نا, یہ تو کمرے میں ہو رہا ہے, کائنات کو کیسے پتا چلے گا کہ نبی آئے ہیں؟ یہ تو کمرے میں ہو رہا ہے, اور رات کے ٹائم ہے, دن کا ٹائم بھی نہیں ہے, اندھیرا ہے, تو ساری دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ تو ایک کیا کیا اللہ نے کہ بادل چھائے اور دھند چھا گئی کمرے میں, اور آمنہ سے آپ اوجل ہو گئے, آمنہ پریشان ہو گئی, تو بادلوں سے آواز آئی خذوہ عن اعین الناظرین, اس بچے کو دیکھنے والی آنکھوں سے اچک لو اور لے لو, اور طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا,
اس کو مشرق لے جاؤ، مغرب لے جاؤ، شمال لے جاؤ، جنوب لے جاؤ، ادخلوہ البحار کلہا، اس کو ساتوں سمندر میں پھیراؤ، جزیروں میں پھیراؤ اور ساری دنیا کو بتاؤ، لیعرفوہ باسمہ ونعتہ وصفتہ، ساری دنیا کو پہچان کراؤ، تعارف کراؤ اور بتاؤ کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ کائنات کے نبی ہیں، یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ کائنات کی وجہ کائنات ہیں، یہ امام الاولین والآخرین ہیں، اور یہ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جن کا رتبہ ہے وہ محمد، اللہ کے بعد جن کی شان ہے وہ محمد، اللہ کے بعد جن کی رفعت ہے وہ محمد، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے وہ محمد، انسانوں میں سب سے بڑے جن کی ذات ہے وہ محمد۔ وہ آج آئے ہیں جو نبیوں کے نبی، آدم بھی جس پر ایمان لائے، نوح بھی جس پر ایمان لائے، عیسیٰ بھی جس پر ایمان لائے، موسیٰ بھی جس پر ایمان لائے، سارے نبی بھی جس پر ایمان لائے، اور وہ امام الانبیاء بنا، 1.25 نبیوں نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ وہ ہے۔ ساری دنیا کو پہچان کراؤ، بتاؤ، پتھروں کو بتاؤ، درختوں کو بتاؤ، جنگل کے جانوروں کو بتاؤ، جزیروں کو بتاؤ، انسانوں کو بتاؤ، فرشتوں کو بتاؤ، کل کائنات میں آپ کا تعارف کراؤ کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ پیدائش پر آپ کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس تعارف کا نتیجہ تھا کہ درخت جانتے تھے کہ آپ کون ہیں۔ اس تعارف کا نتیجہ تھا کہ بکریاں جانتی تھی آپ کون ہیں۔ آپ انصار کی باغ میں گئے تو ساری بکریاں آپ کے سامنے سجدے میں پڑ گئیں، سجدے میں پڑ گئیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ بکریاں آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں، ہم تو آپ کی امت ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میری شریعت میں کسی انسان کو انسان کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں، اگر حکم ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ خامند کو سجدہ کر۔ بکریوں کو پتا تھا، آپ درختوں کو پتا تھا۔ ایک بدو جا رہا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، میں نبی ہوں۔ کہا کوئی نشانی، کوئی نشانی، کوئی گواہی کہ آپ پر، آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی بندہ بشر نہیں۔ تو ایک وادی کے کنارے پہ درخت کھڑا تھا۔ آپ نے کہا اگر یہ درخت بولے اور یہ میری نبوت کی گواہی دے تو پھر مانو گے؟ کہا جی بالکل مانوں گا۔ آپ نے اشارہ کیا، وہ درخت ایسے ایسے ہوا، جڑوں کو نیچے سے نکالا اور زمین کو چیرتا آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا ما انا، میں کیا ہوں، بولو میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر آپ نے اشارہ کیا اور وہ درخت اپنی جگہ گیا واپس۔ اس شہادت پر اس بدو نے کلمہ پڑھا۔ درختوں کو پتہ یہ رسول اللہ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ تھا مکے کی وادی میں، مستقبلہ حجر ولا شجر الا یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ جو سامنے پتھر آتا، ٹیلا آتا، پہاڑ آتا، سنگریزہ آتا، ہر پتھر سے، درخت سے آواز آتی السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر درخت آپ کو سلام کر رہا تھا، ہر پتھر آپ کو سلام کر رہا تھا۔ یہ وہ پیدائش کے پہلے لمحے میں اللہ نے پوری کائنات کو تعارف کروا دی۔ پتھر جانتے ہیں یہ رسول اللہ ہے، پہاڑ جانتے ہیں یہ رسول اللہ ہے۔ تو ساری دنیا کو تعارف کراؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ صرف آمنہ کے گھر میں انقلاب نہیں آیا ہوا، یہ پوری دنیا کا نبی آ رہا ہے، سب کو بتاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ہو رہا تھا یہاں پر، باہر دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ 12 ربیع الاول کے دن رات جب آپ پیدا ہو رہے تھے، ساری دنیا کے جتنے بت تھے، چونکہ بت تو عام تھے عرب میں، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، تو ساری دنیا کے جو بت پڑے صبح دیکھا آ کر تو سارے الٹے پڑے ہو، ساری دنیا کے بت زمین پر آ کر گرے اور بتوں سے آواز آ رہی۔ ایک قبیلہ اپنے بت کو دیکھنے آیا تو وہ اوندا پڑا ہوا، انہوں نے اٹھایا، باندھا، سیدھا کیا، وہ پھر گر گیا، پھر اٹھایا سیدھا کیا، وہ پھر گر گیا، پھر اٹھایا اسے باندھ دیا رسی کے ساتھ، بار بار گر رہا تھا تو باندھ دیا، تو اس بت سے آواز آئی تردّا بمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب۔ یہ بت گر رہے ہیں اس بچے کی وجہ سے جو پیدا ہوا ہے اور ایسا نور لے کر آیا ہے کہ جس نور نے دنیا کے مشرق اور مغرب کو منور کر دی۔ وَخَرَّتْ لَهُ الْأَوْثَانُ طُرًّا وَرَعِدَتْ قُلُوبُ مُلُوكِ الْأَرْضِ جَمْعًا مِّنَ الرُّعْبِ۔ اور وہ بچہ آیا ہے، وہ ایسا ہے جس کی وجہ سے سارے بت زمین پر اوندے پڑے ہیں اور اس کے رعب سے سارے بادشاہ کانپ رہے ہیں۔
سب کے دل دہل گئے کہ دنیا کا ایک فرعون پریشان کہ موسیٰ آیا ہے، میری حکومت کو خطرہ، ایک فرعون صرف مصر میں، اور آپ چونکہ عالمی نبی ہیں، آپ ادھر مکے میں ہیں اور ادھر ایران پریشان، آپ ادھر مکے میں ہیں اور ادھر قیصر پریشان، آپ ادھر مکے میں ہیں اور ساری دنیا کے بتوں پر لرزہ داری۔ اور اللہ نے کیا کیا کہ ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت رات کو اوندے پڑ گئے کہ سب کی بادشاہتیں ختم، سب کے راج ختم، راج کرنے والا ابھی آیا ہے جس کا راج ساری دنیا پہ چلے گا اور جس کا سکہ مشرق مغرب میں چلے گا۔ سارے بت ایک دن کے سارے بت اوندے، سارے تخت الٹے، اور سب بادشاہوں کی زبانیں ایک دن کے لیے بند ہو گئیں کہ بولنے والا مکے میں آ چکا۔ اب تم نہیں بولو گے، وہ بولے گا، تم سنو گے، وہ بولے گا، وہ حکم دے گا، تم مانو گے۔ تمہارے حکم دینے کے وقت ختم، حکم دینے والا آ چکا، بولنے والا آ چکا ہے، وہ بولے گا، تم سنو گے۔ سب کی زبانیں اللہ نے بند کر دی۔ اور کسرا میں خاص طور پر زلزلہ آیا، ایران میں، پیدا مکے میں ہو رہے ہیں، زلزلہ ایران میں آ رہا ہے، اور محل کسرا کا زیر و زبر ہوا، اور اس کے 14 کنگرے زمین پر گرے جو اشارہ تھے کہ تمہارے اب 14 بادشاہ آئیں گے اور اس کے بعد کسرا ختم، 14 بادشاہ بس، اور اس کے بعد کسرا ختم۔ کسرا کی حکومت چل رہی تھی ایران پر 3164 سال سے، کسرا کی تخت نشینی چل رہی، 3164 سال حکومت کا اقتدار۔ آج جنازہ نکلنے والا صرف 14 بادشاہ، اور وہ 14 بادشاہ پورے ہوئے حضرت عثمان کے زمانے میں، اور یزدجر آخری بادشاہ تھا جس کے بعد کسرا ہمیشہ کے لیے ختم۔ اور آپ زندگی میں کہہ گئے تھے اما کسرا فلا کسرا بعدا، آج کے بعد کسرا دنیا میں کبھی نہ ہوگا، واما قیصر فلا قیصر بعدا، اب جو ہم قیصر توڑیں گے دنیا میں دوبارہ روم اور قیصر کبھی نہ آئے۔ تو آپ پیدا ہو رہے ہیں اور ادھر کسرا پہ زلزلہ ہے، اور عجیب و غریب گھبراہٹ ہے، رات کو عجیب و غریب یہ ہو رہا ہے ادھر، اور 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، بجھنے دیتے نہیں تھے، وہ اچانک رات کو بجھ گئی۔ بجھانے والا مکے میں آیا، سبب دکھائی نہیں دے رہا، آگ اچانک بجھ گئی، اور سارے پریشان کہ یہ کیا ہوا؟ کچھ تبدیلی ہے جو آئی ہے کہ ایک ہی رات میں زلزلہ، ایک ہی رات میں محل میں دراڑیں، ایک ہی رات میں کنگرے زمین پر آ کر لگے، ایک ہی رات میں آگ اچانک بجھ گئی، کچھ تبدیلی ہے جو آئی۔ انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ کرنے والا مکے میں آیا اور وہ سارے پریشان ہیں۔ تو ساری دنیا میں انقلاب ہے آپ کی آمد کا۔ ایسے عجیب و غریب انداز سے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری دنیا کے عظیم الشان نبی بن کر آ رہے ہیں، ساری دنیا کا لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کے لیے اللہ نے قبیلہ چنا سب سے اعلیٰ۔ آپ دیکھیں آپ کی پیدائش میں جو اللہ نے 7 نام جوڑے آپ کے، کہ آپ کی والدہ آمنہ، امن سے، آپ کے والد عبداللہ، حالانکہ عبداللہ نام اتنا تھا نہیں، کوئی عبد شمس ہے، کوئی عبد لات ہے، کوئی عبد عزہ ہے، جاہلیت کے نام تھے، لیکن آپ کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ تو وہاں سے عبدیت آ رہی، آمنہ سے امن آ رہا ہے۔ آپ کی دائی شفا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا، شفا آ رہی۔ آپ کی دودھ پلانے والی حلیمہ، وہاں سے حلم آ رہا ہے۔ ان کا قبیلہ بنو سعد، وہاں سے سعادت آ رہی، خوش بختی اور نیک بختی آ رہی، تو وہاں سے سعادت آ رہی۔ آپ کا خاندان تھا بنو ہاشم، اور ہاشم کہتے ہیں جو سرید بنا کر لوگوں کا اکرام کرے، مہمان نواز، عرب کا مہمان نواز قبیلہ جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اس لیے ان کا نام پڑ گیا تھا ہاشم۔ تو آپ کا قبیلہ تھا بنو ہاشم، اور ہاشم مہمان نواز، سخی قبیلہ، سخاوت وہاں سے آ رہی، اور سخاوت اور مہمان نوازی آپ کو وہاں سے آ رہی۔ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ جو نام جوڑے وہ سارے نام بڑے خوبصورت تھے۔ ادھر سے آپ کو حلم آ رہا ہے، ادھر سے آپ کو امن آ رہا ہے، ادھر سے آپ کو عبدیت آ رہی، ادھر سے آپ کو سعادت آ رہی، ادھر سے آپ کو ضیافت اور مہمان نوازی آ رہی۔ یہ عبدیت آپ کے خمیر میں، امن آپ کے خمیر میں، سلامتی آپ کے خمیر میں، حلم اور سعادت آپ کے خمیر میں، ان سب کے ساتھ اللہ نے نسبتیں جوڑ کر اپنے نبی کو پروان چڑھایا اور بتایا کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ یہ اخلاق عظیم اللہ نے اپنے نبی کو پیدائش پہ عطا فرمایا۔